بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. And recall when you said, O Moses, we cannot endure one kind of food, so call to your Lord to produce for us of what the earth grows, of its herbs, and its cucumbers, and its garlic, and its lentils, and its onions. He said, would you substitute words of better? Go down to Egypt, where you will have what you asked for. They were struck and humiliation and poverty. وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے مقدس مہینے کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی برکت سے اس دنیا سے تمام اندھیرے چھٹ گئے، ظلمتیں ختم ہو گئیں، اور ہر طرف نور کا بول بالا ہوا، ہر طرف ہدایت کی روشنی پھیل گئی۔ اندھیرے اور ظلمتیں یہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو اندھیرے کا تصور یہی ہے کہ جس جگہ پر محسوس کی جانے والی روشنی نہ پہنچے ہم لوگ اس کو اندھیرے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ یہی تاریکی ہے اور یہی ظلمت ہے۔
لیکن ظلمت اور تاریکی کی ایک تو حصی صورت ہے اور کئی صورتیں ظلمت اور تاریکی کی ایسی ہیں جن کو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن ان کو بھی تاریکی اور اندھیرا کہا جاتا ہے۔ اس میں ظلم و ستم بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ظلم بھی ایک اندھیرا ہے، اسی طرح گمراہی بھی ایک اندھیرا ہے۔ الغرض یہی ظلمت اور تاریکی کا لفظ بہت سی چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جب امام الانبیاء فخر آدم و بنی آدم، غریبوں کے والی، یتیموں اور مسکینوں کے ملجا و مأویٰ، ختم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس دنیا سے ہر قسم کی تاریکی اور اندھیرے اور ظلمت کا بوریا بستر لپیٹ کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روانہ کر دیا گیا، اور اب قیامت کے دن تک ہر طرف ہدایت کا نور غالب رہے گا، ہر سو ہدایت کی روشنی چمکتی رہے گی۔ تو جو آیت مبارکہ عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب، آپ کا ذکر آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر تین باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک رفعنا، اور دوسرے نمبر پر لکا، اور تیسرے نمبر پر ذکر کا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے رفعنا، کہ اے پیارے محبوب، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بات بتلانا چاہتا ہے اور لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو روکنے اور بند کرنے کی ناپاک جسارتیں کرنا تھی، وہ بھی سن لیں۔ رفعنا، اس پیارے محبوب کا ذکر وہ ہم نے بلند کیا ہے، لہذا ان کے ذکر کو نہ تو کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سرے سے بند کر سکتا ہے۔ وہ لوگ مت سمجھیں کہ اس پیارے محبوب کے ذکر کو روکا جا سکے گا، ان کی عظمت کو کم کیا جا سکے گا، ان کی شان کو کم کیا جا سکے گا، اور ان کے ذکر کو روکا یا کم کیا جا سکے گا۔ فرمایا کوئی اس بھول کے اندر نہ رہے اور کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے، بلکہ ہم اس بات کو قرآن مجید کے اندر یوں بیان کر کے اس کی عبارت بنا کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اے پیارے محبوب، آپ کے ذکر کو کوئی نہیں روک سکتا، اور کائنات والوں سن لو کہ ذکر مصطفیٰ کو روک کوئی نہیں سکتا،
ذکر مصطفیٰ کو کم نہیں کیا جا سکتا، عظمت مصطفیٰ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، باری تعالیٰ کس طرح کم نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طرح کم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کی بلندی کا اعلان رفعنا ہم نے کیا کہ رفعنا اس کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ تو جب ساری کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق اللہ، ہر کسی کو زندگی عطا کرنے والا، اس کائنات میں ہر کسی کو نعمت عطا کرنے والا، وہ کائنات کا خالق و مالک فرما رہا ہے کہ اس محبوب کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ تو جب ذکر مصطفیٰ کو رفعت اور بلندی عطا کرنے والا خود خالق کائنات ہوا تو کائنات میں سے کوئی مخلوق اس خالق کی بلند کردہ چیز کو ختم نہیں کر سکتی۔ ذکر مصطفیٰ یہ ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو کم نہیں کیا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا، لیکن جن کی قسمت کے اندر اللہ کے پیاروں کی دشمنی، اللہ کے نبیوں کا بغض، اللہ کے نبیوں کی عداوت اور ان کی توہینیں جن کے حصے کے اندر آئیں، ان میں سے اگر کوئی بدطینت اور خبیث الفطرت انسان ذکر مصطفیٰ کو بند کرنے یا کم کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اپنا آپ تباہ و برباد کر کے خود کو جہنم رسید تو کر سکتا ہے، مگر ذکر مصطفیٰ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بلند کیا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے پیارے محبوب آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی وہ گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ کہ ایک لمحے جو اللہ کے محبوب کا مقام ہے، جب وہ لمحہ گزر کے اگلا آئے گا تو پہلے لمحے کی نسبت مقام مصطفیٰ بلند ہو چکا ہوگا، ہر لمحہ بعد میں آنے والا وہ آقا دو جہاں کے گزر جانے والے لمحے سے بہتر ہوگا۔ تو ہر لمحے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو بلندیاں اور رفعتیں اور عظمتیں عطا کرتا چلا جائے گا۔ جو کوئی شخص ذکر مصطفیٰ کو بند کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام لینے والا اس کی اپنی نسلوں کے اندر کوئی نہ چھوڑے گا، لیکن ذکر مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ لمحہ بلمحہ ترقیاں اور عظمتیں اور عروج اور بلندیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ پہلے انبیاء وہ بھی اپنے اپنے دور کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرتے چلے گئے، اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کرنے سے روکتے ہیں، آپ کی عظمت کے چرچے کرنے سے روکتے ہیں، اور اس پر طرح طرح کی من گھڑت باتیں کر کے امت کے دلوں سے محبت مصطفیٰ کو نکال دینا چاہتے ہیں، انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو اٹھا کھڑا کر دیا کہ جس نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اس طرح شان بیان فرمائی کہ جس طرح آقا دو جہاں کی شان کو اہل سنت و جماعت بیان کرتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ اس کے بارے میں چند ایک اشعار مولوی عبدالستار کے لکھے گئے، وہ یہاں پر پیش کر کے اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ مولوی عبدالستار لکھتا ہے کہ پچھلی حالت بہتر تینوں پہلی حالت نالوں رکھ تسلی دل وچ پیار
رحمت فضیل کمانو بہت بیان نبی سرور نو اس وچ حکم ربانا نظر پارا اندر تیرا اول دین ایمانا کر سارجو خلائق تول یا محبوب گرامی بڑے بڑے سردار جو نامی ہو سنعان سلامی او جا موجا اے فوجا مومن تابیداری بنا سا ملک تمامی خاص عوامی قدیمہ کھلیا سا دین سلامت شاہی تیری روشن ہر ہر جائی دوجا سمنا جاری ہوتی روز قیامت تائی جو شے اول غالب ہوئے انت ضعیفی پاوے بہتر درجہ آخر جسی دا کدے زوال نہ آوے جو تسادا دین پیارا عزت شان کمالو عالی شانی تسادا محشر کل رسولانا لو اول کی تد آخر بہتر کیا جو حضرت تاری عزت منصب جنت والی خبر کرے رب سائی دنیا نالو عقبا بہتر تے جدوں تسان ہوئی اے دلگیری غمو تسانو یاد نہ رہے سی کوئی قدر تسادا
معلوم ہوتی یا مقبول پیارے، جس دن نافرمان تسادے اندر حشیر کھلارے، اول تھی تد آخر بہتر امر کی تارب سائی، عالی درجے محشر اندر ہو سن تیرے تائی، ایسا پیار نبی سرور نے کرے خدا بند عالی، قرب حضور دل شامل سی کنجی جنت والی، یہ بھی ہے اس آیت اندر وعدہ فضلی ربانا، دن دن دین تیرا سترانا، اے کفر خوار نمانا۔ انہاں شعراں وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دنیا اور آخرت کے اندر شان، اور پھر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو پتہ چلیا کہ دن بدن غالب ہوتا جائے گا کہ کفر دن بدن ختم ہوتا جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی ہر بعد میں آنے والی گھڑی وہ آپ کے گزرے ہوئے لمحے سے، گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے، اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ بزرگان دین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے چلے گئے، جن کے حصے میں ذکر کرنا آیا، ذکر کر کر کے ان کی پیاس نہیں بجھی، اور جن کے حصے میں مخالفت کرنا اور ذکر کو روکنا آیا، ان کی پیاس روک روک کر کبھی نہیں بجھتی۔ شیخ الاسلام شیخ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں احکم بما شئت مما يدل على شرفه وعلو شانه وعظيم جاهه من جهة المدح فيه صلى الله عليه وسلم ليس له غاية ومنتهى، ويشير لهذا قوله تعالى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْإِشَارِيَّ وَاللَّحْظَةُ الْمُتَأَخِّرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اللَّحْظَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، لِأَنَّهُ صلى الله تعالى عليه وسلم يترقى في المتأخرة إلى كمالات زائدة عما ترقى إليه في المتقدمة۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں جو چاہے حکم کر، ان کلمات اور ان اوصاف کے ساتھ کہ جو آپ کے شرف اور علو شان اور عظیم المرتبت ہونے پر مدح کی جہت سے دلالت کرنے والے ہیں،
کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہ تو کوئی غایت ہے نہ آپ کی کوئی انتہا ہے، اس لیے کہ ہر لمحہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمال کے اندر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سید علی وفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی بات کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس آیت کریمہ کے اندر، کیونکہ اس کا اشارتی معنی یہ ہے کہ تمہارا ہر بعد والا لحظہ پہلے لحظہ سے بہتر ہوگا، کیونکہ حضور ہر آنے والے لمحہ میں کمالات زائدہ کی طرف ترقی کرتے چلے جاتے ہیں بنسبت اس ترقی کے جو گزشتہ لمحہ کے اندر تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام سرکار کے ساتھ یہ وعدہ جو فرما دیا کہ ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا، تو پہلے لمحے کے اندر جتنا اللہ کے نبی کا ذکر ہوا، آنے والے لمحے کے اندر اس سے زیادہ ذکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی کنیت اللہ پاک نے ابو محمد رکھ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، باری تعالیٰ تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی، کس واسطے رکھی، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے پیارے آدم ذرا اپنے سر کو اوپر کرو، اوپر کی طرف توجہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اوپر کی طرف اپنے سر کو اٹھایا، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر نام مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر نام مصطفیٰ لکھا ہوا نظر آیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نور مصطفیٰ بھی نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کرنے لگے، عرض کرنے لگے، مولا یہ نور کیسا ہے کہ جس نور کو تو نے اتنی زیادہ عزت اور اتنی زیادہ بلندی عطا فرما دی، یہ نور کس کا ہے اور کیسا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کے سوال کا جواب کے اندر فرمایا، ھذا نور نبی من ذریتک اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولاہ ما خلقت سماء ولا ارضا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس نور کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سوال کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے آدم، یہ آپ کی اولاد میں سے ایک نبی ہوگا، اس پیارے نبی کا نور ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ آسمانوں کے اندر اس آخری نبی کا، تمہاری اولاد سے آنے والے نبی مکرم کا آسمانوں کے اندر نام احمد ہوگا، زمین کے اندر ان کا نام محمد ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آدم، جن کے بارے میں، جس محبوب ہستی کے بارے میں ابھی تم کو خبر دی گئی، اگر میں اس کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کے اندر نہ تو میں آسمان کو پیدا کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا، کہ اسی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کے توسل سے ہر کسی کو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اسی کے در سے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نیک سے نکال کر اس حق کے اندر جلوہ افروز کیا۔ تو اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شان کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا یہ تو جہاں کا انتظام، تو نہ ہوتا تو نہ ہوتا یہ تو جہاں کا انتظام، اور تو زمین کا نور ہے، تو آسمان کا نور ہے۔ کہ یا رسول اللہ، اس زمین کے اندر جو روشنی پھیلی یہ بھی آپ کے نور کے صدقے، اور اگر آسمان روشن ہوا ہے تو وہ آپ کے نور سے منور ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیاں عطا کی، تورات لکھی ہوئی آیات، کلام لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے تختیوں کے اوپر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ عرض کرنے لگے کہ باری تعالیٰ یہ کلام مجھ کو عطا کر کے لگتا ہے کہ تو نے مجھ کو ایسی شان عطا فرمائی ہے کہ جو مجھ سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔
باری تعالیٰ یہ کلام عطا کر کے تو نے مجھ کو وہ شان وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، کہ جو میں نے تم کو دیا اس کو لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ وَمُتْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَحُبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے موسیٰ تم ہمیشہ توحید پر قائم رہنا اور میرے آخری محبوب مکرم کی محبت کے اوپر قائم رہنا، حتیٰ کہ تمہارا اس دنیا سے جب جانے کا وقت آئے تو تم دنیا سے توحید پر جانا اور میرے پیارے محبوب مصطفیٰ کی محبت کے اندر جانا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ تیری توحید اور اس کے ساتھ وحب محمد، باری تعالیٰ وہ محمد وہ کون سی ہستی ہے، وہ کون سی ذات ہے، مولا ان کا مقام کیا ہے، ذرا مجھ کو بتلایا جائے کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کی محبت کے اندر مجھ کو اس دنیا سے جانے کا حکم دے رہا ہے کہ ہمیشہ ان کی محبت کو اپنے سینے کے اندر دکھا کے رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب ملا کہ اے پیارے موسیٰ وہ ہستی ہے کہ جس کا نام اس ساری کائنات کو تخلیق کرنے سے پہلے میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھوایا، اور اگر اے موسیٰ تو میرا قرب چاہتا ہے تو اس محبوب پر درود کی کثرت کرو۔ پھر عرض کرنے لگے باری تعالیٰ وہ کون سی ہستی ہے کہ جن کے اوپر درود کی کثرت کرنے کا مجھ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جن پر درود میں پڑھوں گا تو باری تعالیٰ تیرا قرب عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک۔ اللہ نے فرمایا ہے پیارے موسیٰ میرے آخری نبی کا مقام پوچھتے ہو تو سن لو کہ اگر میں نے اس محبوب کو اور ان کی امت کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ میں کبھی اپنی جنت کو پیدا کرتا، نہ دوزخ کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ رات بناتا نہ دن بناتا، حتیٰ کہ کسی اپنے مقرب فرشتے کو پیدا نہ کرتا، کسی نبی و رسول کو پیدا نہ کرتا۔ اے موسیٰ یہاں تک کہ اگر اس پیارے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے موسیٰ میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان کہ آپ کی خاطر اللہ پاک نے یہ ساری کائنات پیدا کی کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر آپ کو سرکار بنایا۔ یا رسول اللہ یہ دونوں جہان اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیے، اس دنیا کے اندر آپ کی تعریف کی جائے، ہر طرف آپ کی عظمت و شان سے چرچے کر دیے جائیں، اور آخرت کا جہان اللہ پاک نے اس واسطے پیدا کیا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر یا رسول اللہ آپ کا ذکر کیا ان کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انعام سے مالا مال کر کے جنت عطا کر دے، اور جنہوں نے دنیا کے اندر انکار کیا تھا دشمن بن گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کر دے۔ محمد کی جلوان نائی نہ ہوتی، محمد کی جلوان نائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دارین میں روشنائی نہ ہوتی۔ کہ اگر
اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو روشنی تو کیا ہونی تھی، جہان ہی اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اہل کتاب اپنی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان، آپ کی نعت پاک کا ذکر پڑھ کر، آپ کے اوصاف کا ذکر پڑھ کر آپ کو اس طرح پہچاننے لگ گئے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے، اپنے بیٹوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی کو پہچاننے لگ گئے تھے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خصائل، آپ کی عادات طیبات سے اہل کفر بھی معترف تھے، وہ بھی آپ کی عادات کا اعتراف کیا کرتے تھے، آپ کے خصائل کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ اہل کتاب کو آپ کو فضائل و شمائل اور اخلاق و اقدار سے قطعی طور پر واقف تھے، مگر تعصب کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ کرنے سے محروم رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہدایت سے محروم دنیا سے چلے گئے۔ اور بعض لوگ جو حقیقت کو جاننے والے تھے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ایمان بھی لے آئے۔ دلائل النبوت کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی سے پوچھا تھا کہ تم اپنی کتاب تورات کے اندر میری شان کس طرح پاتے ہو، تمہاری تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے میری صفت کیسے بیان فرمائی، اور ہجرت کا بیان کس طرح، ہجرت کا بیان تمہاری کتاب کے اندر اللہ پاک نے کیسے بیان فرمایا؟ وہ بولا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نجد لک فی التوراۃ نعتک وصفاتک ومخرجہ کا۔ غور کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہم اپنی کتاب تورات کے اندر آپ کی شان اس طرح پاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نعت ہماری کتاب کے اندر نازل فرمائی، آپ کی صفات کا ذکر اللہ نے ہماری کتاب کے اندر نازل فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ ہجرت کر کے ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے جائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب تورات کے اندر بیان فرمایا۔ اسی سلسلہ کے اندر بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر بڑی طویل حدیث پاک آتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت ابو سفیان جب تک ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارت کے ارادے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہاں پر کیسر روم جو شام کا بادشاہ تھا، شام کے بادشاہ کیسر نے ان کی دعوت کی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں اس نے چند ایک سوالات اٹھائے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اس سے تھوڑا سا حصہ آپ کے سامنے ابھی نبی پاک علیہ السلام کی شان کے چند گوشے آپ کے گوشتگار کرتا ہوں۔ کیسر نے ابو سفیان سے سوال کیا کہ کیف نسبہ فیکم، ذرا ابو سفیان یہ تو بتلاؤ کہ تمہارے معاشرے کے اندر جو ایک آدمی آیا جس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھ کو سارے انبیاء کا اماموں کو اشوا بنا کر بھیجا، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ تم لوگوں نے ان کی زیارت بھی کی ہوگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھا ہوگا، ان کا چلنا پھرنا بھی دیکھا ہوگا، ان کا خاندان اور ان کی برادری کے لوگوں سے ملے بھی ہوگے، ان کو یقیناً دیکھا بھی ہوگا، ذرا یہ تو بتلاؤ کیسا نسب ہو تم، وہ نبی تم میں نسب کے لحاظ سے کیسا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، اور پوچھنے والے ہوا فینا ذو نسب، وہ نبی جس کے بارے میں تو نے سوال کیا، اگرچہ میں اس کو ابھی تک نہیں مانا مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم سارے میں سے افضل و اعلیٰ نسب والا نبی اللہ نے پیدا فرمایا۔ کیسر نے بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اس نبی سے پہلے بھی کبھی کسی نے تمہارے معاشرے کے اندر نبوت کا اعلان کیا ہو؟ کیسے اس ابو سفیان نے جواب دیا، لا کبھی ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بندہ نبوت کا اعلان کر دے۔ اس بادشاہ نے اگلا سوال کرا، اس نے کہا فَأَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ لوگوں میں سے عزت والے، خاندان والے، کھاتے پیتے لوگ
معاشرے کے معزز افراد مال و دولت رکھنے والے وہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں یا کہ غریب اور کمزور لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ابو سفیان نے آگے سے جواب دیا بل ضعفاؤہم، بلکہ جو کمزور لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بہت تھوڑا عطا کیا، جن کو لوگ معاشرے کے اندر عزت اور قدر و منزلت کی نظر سے نہیں دیکھتے، وہ لوگ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ کیسر نے اگلا سوال کیا ایزیدون ام ینقصون، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اس نبی کے ماننے والے وہ دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا یزیدون، وہ تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا بندہ کفر کو چھوڑ کر کلمہ پڑھ کے اس نبی کا غلام بن جاتا ہے۔ کیسر نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سخت دین ہی بعد ان يدخل فیہ، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اس نبی کے دین کو قبول کر لینے کے بعد کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس کے دین سے کوئی بندہ ناراض ہو کر معاذ اللہ مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ کے دوبارہ کفر کی طرف چلا جائے؟ ابو سفیان نے جواب دیا بادشاہ اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو بندہ ایک مرتبہ اس نبی کا غلام بن جاتا ہے اس کی خاطر اپنا تن من جان آباؤ اجداد جان و مال بال بچے کاروبار گھر بار وطن سارے کا سارا اس کی خاطر قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، کبھی اس کے دین سے بدظن ہو کر کوئی کفر کی طرف نہیں جاتا۔ کیسر نے اگلا سوال کیا، اس نے پوچھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اس نبی نے کبھی وعدے کے خلاف کیا ہو، فرمایا ہو اس نبی نے کبھی کہ میں ایسا کروں گا بعد میں نہ کیا ہو، یا کبھی اس کو انہوں نے کہا ہو کہ ایسا نہیں کروں گا تو اس کو کر دیا ہو؟ تمہارے میں سے کسی کے ساتھ اس نبی نے کبھی وعدہ کیا ہو بعد میں اس کو پورا نہ کیا ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا بادشاہ اللہ، کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ نبی تو ہم نے وعدے کا سچا پایا، امانتوں کا سچا پایا۔ ابو کیسر نے اگلا سوال کیا، اس نے کہا ماذا یأمرکم، اچھا ان شانوں کے بیان کرنے کے بعد ذرا یہ تو بتلاؤ کہ وہ امام الانبیاء جنہوں نے امام الانبیاء ہونے کا اعلان کیا وہ تم کو حکم کیا دیتا ہے، وہ تم کو کیا کرنے کا حکم دیتا ہے، کیا چھوڑنے کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا یقول، وہ ہم کو یہ حکم دیتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ایک خدا کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، یہ جھوٹے ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے، اگر کچھ دیتا ہے تو اللہ دیتا ہے، جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ خدا سب ہر کسی کو عطا فرماتا ہے، ان بتوں کو چھوڑ دو، ایک خدا کو مانو، اسی کے ہو کر رہ جاؤ، اسی کی عبادت کرو، اور یہ بھی ہم کو حکم دیتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، پتھروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کسی اور شے کو اپنا معبود مان کر اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ۔ اور ہم کو یہ بھی حکم دیتے ہیں وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آباء و اجداد جو کچھ کہا کرتے تھے اس کو چھوڑ دو، تمہارے آباء و اجداد کا جو غلط طریقہ تھا اس سے توبہ کر دو، نجات پا جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اس کے علاوہ ہم کو نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہم کو سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، جھوٹ کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، والعفاف، تقوی کا، طہارت کا، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں، والصلة، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب کیسرے روم نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں سن لی تو کہنے لگا کہ جناب والا میں تصدیق کرتا ہوں وہ واقعی سچا نبی ہے، واقعی تم نے جو جو علامات جو جو نشانیاں بیان فرمائی، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نبی بنا کر دیتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی صفات رکھا کرتا ہے۔ تو نے جو مجھ کو جواب دیا میں کہتا ہوں کہ واقعی وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ لَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ۔ کیسر نے کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے
تو اب قریب وہ نبی اس جگہ یعنی جس جگہ پر اس بادشاہ کا تخت تھا اس زمین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا وہ نبی اس زمین کا مالک بن جائے گا، وہ نبی اس زمین کے اوپر قبضہ کرے گا، کس طرح وہ فتح یاب ہو جائے گا، اس کا مالک بن جائے گا۔ مجھ کو صاف کا پہلی آسمانی کتابوں سے علم ہوا کہ وہ ظاہر ہونے والا ہے، البتہ یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر آئے گا۔ اگر مجھ کو معلوم ہوتا تو میں اس نبی تک پہنچ سکتا ہوں تو ضرور پہنچا، اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے مبارک پاؤں دھو کر پیتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں اس نبی کی خدمت کرتا۔ اور اس کیسرے روم میں اس بادشاہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی قلبی محبت کا اس طرح اعلان کیا، کہنے لگا کہ اگر میں اس نبی تک پہنچ نے ابو سفیان کے سامنے تو اتنا اعلان کر دیا تھا کہ اگر وہ نبی میں اس کے پاس ہوتا تو پاؤں کو دھو کر پیتا، مگر بخاری شریف کی اسی کتاب وحی کے اندر آتا ہے کہ وہ بندہ کیسرے روم جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کو دھو کر پینے کی بات کرتا تھا، مگر اس کا انجام دنیا کے اندر ایسا ہوا کہ وہ دنیا کے مال و دولت کے لالچ کے اندر آ کر دنیا کے مال و دولت کا پجاری بن گیا تھا، جس کے نتیجے کے اندر اس بندے کے اوپر بدبختی کی مہر لگا دی گئی۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، عیسائیت کی حالت میں دنیا سے مرا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ذرا تم یہ تو بتلاؤ کہ تم لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان آپ کے خصائص کس طرح بیان فرماتے ہو جو تورات کے اندر مذکور ہے؟ انہوں نے کہا جی تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی کی عظمت و شان بڑی بیان فرمائی، اور انہوں نے آگے سے جواب دیا اجل جی ہاں، ہماری کتاب کے اندر اللہ کے نبی کی شان آپ کی نعت کے چرچے موجود ہیں۔ واللہ انہ لموصوف بالتوراۃ ببعض صفته فی القرآن یا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ويقبضه ومن يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ہماری کتاب تورات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان بیان فرمائی کہ اے پیارے نبی ہم نے آپ کو بھیجا خوشخبری سنانے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا، اور ان پڑھوں کو بچانے والا، ان کی حفاظت کرنے والا۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ آپ نہ تو سخت زبان ہے، نہ آپ سخت دل ہے، نہ آپ بازاروں کے اندر شور و غل مچانے والے ہیں، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیتے، جب کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی سختی کرتا ہے تو اب وہ درگزر سے کام لیا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اتنی دیر تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا حتیٰ کہ ان کے توسل سے تیرے دین کو اللہ تعالیٰ سیدھا کر دے۔ اس نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ دین کی مدد کرے گا، تیرے لوگوں کو سیدھا کر دے گا۔ اس طرح کے لوگ پکار اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت سے کوئی لاک نہیں، اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھوں کو، گہرے کانوں کو اور ڈھکے ہوئے دلوں کو کھول دے گا کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ رب العالمین جن کی آنکھیں ظلمت کی تاریکیوں کی وجہ سے اندھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا نور عطا فرما کے ان کی آنکھوں کو بینا کر دے گا۔ جن کے کان جو تھے وہ جہالت کی باتیں سن کر ٹھہرے تھے حق سننے سے، اللہ تعالیٰ ان کے کانوں تک حق کی آواز پہنچا دے گا۔ جب یہ سارے کا سارا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ عرش پھیلا دے گا۔ اسی واسطے اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ شان بیان عطا فرمائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، آپ کی عظمت و شان کے چرچے وہ اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 4 یا محدود مقام آپ کے اوپر نہیں کیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کانے جدھر لگائیے تیری ہدایت ستانے ہیں۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
عرش پہ تازہ چھیڑی چھاؤ اور فرش پہ طرفہ دون دام، عرش پہ تازہ چھیڑی چھاؤ فرش پہ طرفہ دون دام، اور کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ یا رسول اللہ، زمین پر تو آپ کا چرچا ہونا ہی تھا، اللہ نے آسمانوں پہ آپ کے چرچے کر دیے، اور جدھر کان لگاتے ہیں یا رسول اللہ ہر سمت سے ہر طرف سے آپ کی عظمت و شان کے گیت گانے کی آواز ہی سنائی دیتی ہے۔ تفسیر مظہری کے اندر وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اس آیت مبارکہ کے تحت واقعہ درج ہے کہ جب بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے اللہ کے انبیاء کو شہید کیا، ان کے 12 گروہ تھے، ان میں سے ایک گروہ ایک طرف رہا اور 11 گروہ وہ ایک طرف ہو گئے۔ 11 قبیلے وہ ایک طرف ہو گئے اور ایک قبیلہ جو تھا وہ تنہا ایک طرف ہو گیا، اور وہ ایک قبیلے کے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، باری تعالیٰ ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، مولا انہوں نے تیرے انبیاء کو شہید کیا، انہوں نے تیرے انبیاء کے اوپر ظلم و ستم کیے، ہم لوگ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، مولا کوئی ایسا سبب پیدا فرما، کوئی ایسی صورت پیدا فرما کہ یہ ایک طرف رہ جائیں اور ہم لوگ ان سے علیحدہ ہو جائیں، نہ یہ ہم کو دیکھ سکے نہ ہم ان کو دیکھ سکیں، کہ جو اتنے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے تیرے انبیاء کو شہید کیا، مولا ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، مولا کوئی صورت پیدا فرما کہ ہم ان سے علیحدہ کسی دور جگہ پر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کے اندر ایک سرنگ پیدا کر دی، وہ سارا گروہ اس سرنگ کے اندر داخل ہو گیا، چلتے چلتے تقریباً 1.5 سال تک وہ چلتے رہے، اور سرنگ کے اندر 1.5 سال سفر کرتے کرتے وہ لوگ سمندر کے دوسری طرف جا نکلے، جہاں پر ریتلا علاقہ۔ جب شب معراج نبی پاک علیہ السلام جبریل کے ساتھ معراج کے لیے جا رہے تھے، آپ کا گزر ان لوگوں سے ہوا، آپ نے دیکھا ایک لوگ سمندر کے پار، نہ کوئی ان تک آ سکے نہ یہ کسی تک جا سکے، آپ نے ان سے گفتگو فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس قبیلے کے لوگوں سے پوچھا، لوگوں تمہیں پتا ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا کن سے بات کر رہے ہیں۔ جبریل نے آگے سے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی علیہ السلام ہے، جن کی عظمت و شان تم لوگ اپنی کتابوں کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم کو ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر وہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے تو تم ان کو میرا سلام بھی عرض کرنا اور اس نبی کا کلمہ پڑھ کر اس کے غلام بھی بن جانا۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، یا رسول اللہ ہم کو اپنا غلام بنا لیں، غلام مصطفیٰ بن گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو نیکی کا حکم دیا، اور آپ سرکار نے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھلایا۔ اس کے بعد میرے آقا نے ان لوگوں سے چند ایک سوال کیے۔ آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ تمہارا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارا گزر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے اس خطہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ رات کو بارش عطا کرتا ہے اور دن کو سورج نکل آتا ہے، زمین اللہ نے بڑی زرخیز بنا دی، ہم لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں،
اور جو غلہ، جو اناج، جو فصل پیدا ہوتی ہے وہ ہم لوگ ساری کی ساری اکٹھی کر کے ایک جگہ پر ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس کو جتنی حاجت اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اٹھا کر لے جاتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم میں جھوٹ کوئی نہیں بولتا، کہ اگر ہمارے میں سے کوئی بندہ جھوٹ بولے تو اللہ تعالیٰ اس کو فی الفور عذاب دے کے اس کو تباہ و برباد کر کے ختم کر دیتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اچھا یہ تمہارے مکانات ایک جیسے کیوں ہیں؟ سب کے مکان ایک ہی طرح کے تھے۔ آگے سے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اپنے مکان ایک جیسے بنائے، کیونکہ اگر کسی کا مکان دوسرے سے اعلیٰ ہو، زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ اونچا ہو، تو اس طرح جس کا مکان زیادہ اونچا نہ ہو اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، آپس کے اندر دشمنیاں جنم لیتی ہے۔ یا رسول اللہ اس واسطے ہم لوگوں نے اپنے مکانات ایک ہی طرح کے اور ایک ہی نمونے سے تعمیر کیے ہیں تاکہ نہ کسی کا گھر اپنے آپ کو زیادہ اچھا لگے، نہ وہ کسی سے نفرت کرے، نہ آپس کے اندر دشمنی پیدا ہو سکے۔ اور پھر حضور نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ تمہارے دروازوں کے اوپر یہ قبریں تم نے کیوں کھود رکھی ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قبریں ہم لوگوں نے اس واسطے کھود رکھی ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا دل کے اندر خیال آئے فوراً قبر کو دیکھ لیتے ہیں، یار آخر کار اس میں جانا ہے، وہاں پر اللہ کی نافرمانی کی سزا ہم کو لینا پڑے گی، لہذا قبر کو دیکھ کر ہم عبرت حاصل کر کے اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچا لیتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جن کے اندر اتنا اتفاق، اتنا اتحاد۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم سارے کی ساری اپنی فصل کاشت کر کے ایک جگہ پر ڈھیر لگا لیتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ جناب جی ہو اپنے گودام پر لگے تھے، خزانے پر لگے تھے، دوسرا بندہ وہ بیچارے نہ صبح لگے تو شامی لگے، جو شامی ہے تو صبح نہیں، صبح ہو تو دوپہری نہیں، جو دوپہری ہے تو شامی نہیں، ایک بیچارہ پریشان تو ایک کروڑوں کی یاشی کرے، یہ نہیں۔ اور پھر مکانات ایک بندے دیکھا جی میرے ہمسائے نے 3 منزل بنا لیا، انہیں انہوں نے لے میں تے اندر کم رکھا گا 30 تے تھوڑا جہا کم بنا دیا گا، تو دوسرے نالوں اپنی سودا بیچن کا ریٹ بھی کوئی 2 روپیے بتا دیا گا، تو میں انشاءاللہ 6 مہینے گزرن کی دیر ہے 3 منزل اتنے رہ جانا، دیکھے گا بنیا کی بنتا۔ قبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان جایا کرو۔ فرمایا پہلے میں تم کو روکا کرتا تھا، اب تمہیں حکم دیتا ہوں جایا کرو قبرستان، کیونکہ جب تم قبر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی، یہ بات تمہیں تازہ ہو جائے گی کہ آخر کار اگر 1000 سال بھی دنیا کے اندر رہیں گے آخر کار ہمارا یہ گھر بننے والا۔ تو جب اس بات کو یاد رکھو گے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے، کبھی دھوکہ نہیں دو گے، کبھی ملاوٹ نہیں کرو گے، کبھی جھوٹ نہ بولو گے، کبھی کسی کا حق نہ مارو گے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو۔ ہون تے قبلہ اگے اسی بندے جڑے قبرستان ویلے جاندے سن تے اکھاں چ آنسو آ جانے تے آنا رونا خوب آہو داری کرنی تے باری تعالیٰ قبر وچ آ کے ساڈا بنے گا کی انہیں آلے کہ ادھر جنازہ جا رہا ہوں تے نال بہو ہری موبائل سے فلم کڈی تے جا جنازے نہ رہا ہے تے لعنت پوے خدا دی جنہ فلم جا رہا ہے۔ قبرستان جا کے ادھر میت میں دفن کیتا جا رہا ہے تو بہو ہری موبائل لے کے تے پرا کو پکی قبر لب کے تے وہ ایک نکرے لا کے تے کی جی موبائل کی فلم ویکھن دے، جب زمین مر جائے پھر یہ حال ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج اس قوم کے ساتھ ملاقات فرمائی اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو تسلیم کیا، اور وہ بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے چرچے پہلے بھی کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آقا دو جہاں کے ذکر کا چرچا اور زیادہ کرنے لگ گئے۔ اسی واسطے اب اللہ حضرت فرمایا نا کان جگر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ اے پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔
زمینوں میں، آسمانوں میں جب ہمارا ذکر کیا جائے گا تو پیارے محبوب آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. جہاں میرا نام لیا جائے گا پیارے وہاں تیرا بھی نام لیا جائے گا، اور تمہارے نام کو اپنے نام سے ملا دیا، طاعت کے اندر اپنے نام سے ملا دیا، عبادت کے اندر، اذان کے اندر، اقامت کے اندر، تحیات کے اندر، خطبات کے اندر، کلمہ طیبہ کے اندر، کلمہ شہادت کے اندر، سوائے 3 جگہوں کے باقی ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے نام مصطفیٰ کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. وہ 3 جگہ، ایک تو جب چھینک آتی ہے تو چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے، جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کا نام نہیں لیا جاتا، آپ کا ذکر نہیں کیا جاتا. اور دوسری جگہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے گردن پہ چھری چلاتے ہوئے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، حضور کا نام نہیں لیا جاتا. اور تیسری جگہ جب اذان کا اختتام ہوتا ہے تو آخر کے اندر لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، یہاں حضور کا ذکر نہیں کیا جاتا. بزرگ فرماتے ہیں کہ ان 3 جگہوں کے علاوہ ہر جگہ پر جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کے پیارے محبوب کا بھی ذکر ہوتا ہے. ہر جگہ پر آپ کے نام کو پیارے ہم نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا. آسمانوں میں اور زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ پیارے جہاں پر ہمارا تو ذکر ہو مگر پیارے محبوب تیرا ذکر نہ ہو. اسی بات پہ کسی نے شعر بولا، اس نے کہا کہ خطبات میں کلموں میں اقامت میں اذان میں، خطبات میں کلموں میں اقامت میں اذان میں، خطبات میں کلموں میں اقامت میں اذان ہے، نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اہل ایمان، ان کا ایمان والوں کا ایمان وہ ذکر مصطفیٰ پر موقوف ہے. جب تک کوئی بندہ ذکر مصطفیٰ حضور کی رسالت کا ذکر نہیں کرتا وہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اگر غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے وہ 1,00,000 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کروڑ مرتبہ پڑھ لے، ارب مرتبہ پڑھ لے، ساری زندگی اسی کے پڑھنے کے اندر بسر کر دے اور صرف کر دے، جب تک آگے محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا کبھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سرکار نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل ذرا یہ تو بتلا، اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے ذرا سانا اللہ کا ذکر کا، اے پیارے محبوب مصطفیٰ آپ کے لیے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر لیا، ہم نے بلند کر دیا. اے جبریل ذرا یہ تو بتلا اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میرے ذکر کو کس طرح بلند کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جبریل سے یہ سوال کیا، جبریل نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا ذکرت معیا، اے پیارے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ، آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ میں نے اس طرح ملا دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی میرا ذکر کیا جائے گا پیارے وہاں پر تیرا ضرور ذکر کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا ذکرت معیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یرید الاذان والاقامۃ والتشہد والخطبۃ علی المنابر فلو ان عبدا عبد اللہ وصدقه في كل شيء ولم يشهد ان محمد رسول الله لم ينتفع من ذلك بشيء وكان كافرا. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پیارے اذان ہوگی میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، اقامت پڑھی جائے گی میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، خطبہ پڑھا جائے گا ممبروں کے اوپر بیٹھ کر روزانہ خطبہ پڑھا جائے یا جمعے کے جمعے پڑھا جائے پیارے جہاں پر میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا ذکر کیا جائے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کو سچا خدا مانے،
ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرے، لیکن وہ بندہ اللہ محمد رسول اللہ جو والی گواہی نہ دے، تو آپ نے فرمایا اس بندے کو اللہ کی توحید کا اقرار کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا، وہ کافر کا کافر ہی رہے گا۔ اسی واسطے سے فرمایا گیا کہ خطبات میں کلموں میں اقامتی میں اذان ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ کیوں جی آج تک کوئی اذان سنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ سے پڑھا جائے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ پڑھا جائے؟ کوئی سنی چلی اذان؟ ہاں ہوں کوئی بڑی مان ایجاد کرنے لگے وکری گل ہے، کیونکہ آج کل کے سارا دل لگ رہا ہے نا جی حضور کے ذکر دیا محفل مان ہونی چاہیے۔ جو کہ سنی بیچارہ سال بعد کوئی محفل کاری لگے، کدھر کوئی اللہ کے محبوب سے کوئی سال بعد بھول کے درود سلام پڑھ لگے، تو نہیں جی یہ نہیں نا، انہوں روکنا چاہیے کسی طرح۔ وہ واسطے رنگ پرنگے مکر کے رنگ پرنگے ہیلے بہانے، وہ فارسی کے بزرگ فرماندے نے خوبے بدرا بہانے کی یار بندے کی فطرت پیڑی ہوگی تو بہانے انہوں بڑے بے شمار لگ جاتے ہیں ابلیس والے پاسوں، تو پھر جناب سٹیکر چھپ جانے ہے جی نبی کا میلاد صحابہ نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، فلانے نے کیا تھا، اور نے کیا تھا، اور نے کیا تھا، تو جو کام حضور کے زمانے کے اندر نہیں تھا اس کو ختم کرو۔ تو میں کہا بھائی مان تو حضور کے زمانے پہ ایسی سب سے پہلے تو تیری سنگی بلی جائے۔ حضور کے زمانے میں نہ چاہتا کوئی مدرسہ سی لہٰذا تے مدرسے بلڈوز ہونے چاہیے، تاری کوئی مسجد حضور کے زمانے میں نہیں سی، بلکہ ایک مسجد بنی سی جنہوں مسجد برار کیا گیا اور قرآن پاک کیا 11واں پارہ منافق کی اسی مسیحت کھا لینے ہاں، تو پھر اتنے بہ کے تو اسلام کے خلاف کریں گے، سازشاں نبی بھی کریں گے گستاخی، تو اینج کریے افتتاح مسلمانوں کے نبی کو کرائیے، کیونکہ جب نبی آ جائے گا صحابی آتے سجے ہوں گے تو گمراہ کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لائے یا رسول اللہ مسجد بنائی آؤ ذرا افتتاح فرماؤ، آپ نے فرمایا بھائی میں جہاد سے جا رہا ہوں بعد جاؤں گا تو پھر دیکھیں گے۔ حضور سرکار جہاد کو واپس آئے، وہ لوگ دوبارہ آئے یا رسول اللہ تشریف لاؤ مسجد بنائیے، میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک نے مینوں منع فرما دیتا ہے لا تکن فیہ ابدا، اے پیارے محبوب انہاں دی مسجد وچ کبھی پیر رکھنا ہی نہیں، یہ قرآن ہے اللہ دا، اور تو کوئی کہہ سکتا نا اپنے پیروں گل کر دیتی۔ تو قبلہ جس مسجد کے اندر بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی جائے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ پیارے محبوب لا تکن فیہ ابدا، اے مسیتے نہیں ورنا، کہ ہوں جہاں حکم نبی واسطے وہ امتی واسطے بھی ہوتا ہے، جو نبی نے فرمایا کہ پیارے محبوب تسا نہیں جانا تو امتی واسطے بھی حکم ہے خبردار امتیاں لا تکن فیہ ابدا، انہاں دی مسیتے پیر نہ رکھی ورنہ ایمان اتنے دے کے آئے گا، بے ایمان ہو کے آئے گا۔ سارے کنی پہلے پالے سیدھے کھ کے وہ پنجابی کے اندر جن لائی گلی تو میں تر چلی، سارے سنیا نے تو آ کے دو حصہ زبانی سنا دے تو پاوے آئے اپنے کوروں کو کچ وڈی ہو گیا حدیث کا ایک بھی لفظ تو نہ ہوئے، سارے سنی واہ جی واہ تو بچہ میں دلے کہنا کر لینے ہاں، سارے پھر کہہ دیں نے سیدھے سادے سنی وہ جی دیکھو نا پڑھنی تو نماز ہی ہے نا، وہ مسیت ہی ہے نا، پڑھنی تو نماز بھی اللہ کا کار ہے نا، یہو جہاں گلا کرا کرو ٹھیک ہے اللہ اللہ کرنی اتنے بھی جا کے کر لینا تو کبھی اتنے آ جانے ہیں، تاری مہربانی آ کے جو ساری مہربانی تو پھر تو ایک مہربانی کر رب کے قرآن چھڑ دے تو پھر پاؤں لگا جایا کر، کیونکہ قرآن تو اللہ نے فرمایا لا تکن فیہ ابدا، انہاں دی مسیتے نہیں ورنا۔ حضرت طحاوت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تجوز الصلاۃ الا بہ ولا تجوز الخطبۃ الا بہ، فرمایا کہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر نہ تو نماز مکمل ہوتی ہے نہ ذکر مصطفیٰ کے بغیر خطبہ مکمل ہوتا ہے۔ دیکھو نا نماز کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ تک اگر کوئی بندہ پڑھ لے آگے نہ پڑھے اس بندے کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز تب جا کے جائز ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پاتی ہے جب اشہد ان محمدا عبدہ وہ بندہ اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتبہ اسمہ الشریف علی العرش وعلی کل سماء وعلی الجنان وما فیہا، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پاک وہ عرش کے اوپر بھی لکھ دیا گیا
ہر آسمان کے اوپر نام مصطفیٰ لکھ دیا گیا، حتیٰ کہ جنت اور جنت کے اندر اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، جو نعمت پیدا کی، جو پھل پیدا کیے، جو درخت پیدا کیے، جو محلات، جو نعمتیں اللہ نے جنت کے اندر پیدا کی، ہر ایک کے اوپر اللہ نے اپنے محبوب کا نام لکھ دیا۔ یہ میں پچھلے سال بیان کیتا سی، پچھلے سال دو میں بیان کیتا سی، ایک اسم محمد اور دوسرا برکات اسم مصطفیٰ۔ وہ میں گل بیان کی سی کہ جب کسی شاید اسے نام لکھا ہوئے نا کسی بندے کا، تو ہر ویکن والا سمجھ جاتا یار جہاں نام لکھا ہے شاید وہ کیوں جی، اور کتاب ہے نا وہ تو میرا نام لکھا ہوئے تو ہر ویکن والے نے سمجھنا جی یہ قصوری صاحب کی کتاب ہے۔ میرا مکان ہوئے باہر میرا نام لکھا ہوئے، دیکھنے والے سمجھ جانا جی جہاں نام لکھا مکان کا وہ مالک ہے۔ کہ قبلہ بزرگ سے فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کے اندر جو کچھ ہے سب کے اتنے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا نام لکھ چڑیا، تو پتا چلیا کہ جنت و ما فیہا جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر چڑیا۔ اور میری شاہ ہوئے میرا دل کرے جنوں دل کرے دیا، جنوں دل کرے نہ دیا۔ کسی آدمی کی چیز ہوئے مالک میں اختیار ہے، دل کرے کسی نے دے، دل کرے نہ دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت و ما فیہا کے بندے مالک ہوں حضور سرکار میں اختیار ہے کہ جہاں دنیا تو حضور سرکار کا ذکر کرتا گیا وہ جب حضور کی بارگاہ جائے گا حضور فرمائیں گے اچھا تو میرا ذکر کرتا سی چل تو تے جا اے للہ، تو جہاں جائے گا حضور فرمائیں گے آپ ذکر کیتا سی نہیں جی میں تو سارے مولویاں میرے کو پھوکا ماریا سن، میرا تو دماغ خراب ہو گیا سی، میں تو ساری زندگی روکتا رہا۔ فرمائیں گے حضور یہ میری ملکیت ہے لہٰذا تو چل، یہ صرف آج انہوں نے عطا کی جائے گی جہے دنیا کے اندر رہ کے میرا اللہ کا حکم مان کے میرا ذکر کر کے چلے آئے۔ اللہ اکبر۔ اذا ذکرت ماریا، حدیث قدسی اللہ نے فرمایا کہ پیارے محبوب جب میرا ذکر کیا جائے گا ساتھ تیرا بھی ذکر کیا جائے گا، اور اس حدیث پاک کے تحت جہاں جہاں پر ذکر خدا ہوگا وہاں وہاں پر ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کہاں کہاں پر ہوتا ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے رہنمائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید 28واں پارہ کئی صورتیں، شروع والی آیت کے الفاظ اللہ پاک کہیں فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہیں فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو چیز آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمانوں زمین کی ہر چیز، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ تو اللہ نے تو فرما دیا جہاں میرا ذکر کیا جائے گا پیارے ساتھ تیرا بھی کیا جائے گا۔ تو قرآن کی اس مت سے ثابت ہوا کہ کائنات کی ہر چیز جہاں جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے وہاں پر اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر فرمایا اے پیارے محبوب قرنت اسما کا ما اسمی فلا اذکر فی موضع حتی تذکر ماریا وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ ابن عساکر کے اندر آتا ہے، حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما رہا ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں نے آپ کا ذکر آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے کہ جہاں پر بھی پیارے محبوب میرا ذکر کیا جائے گا وہاں پر تیرا ذکر ضرور کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو پیدا کیا، دنیا کے اندر رہنے والوں کو پیدا کیا، دنیا والوں کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا۔ پیارے کیوں پیدا کیا؟ لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، انہوں میں فقط اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ تاکہ انہوں میں تہاڈی او شان تے او مقام کی پہچان کرا دیا جہی شان تے مقام تہاڈا میری بارگاہ وچ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، پیارے محبوب اگر آپ نہ ہوتے مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، میں دنیا پہلے کو نہیں کرنی۔ جب دنیا پیدا نہیں سی کرنی تو انسان ہونے سمجھے، انسان ہوں کوئی چکر نہیں، جانور کوئی نہ ہوں۔ انسانوں کے یا تو کہنا اپنے آپ کو جی اسی انسانوں کو باہر
تو بلکہ انسانوں تو باہر بھی ہونے تو جانور بھی کوئی نہیں سی ہونے اگر حضور نہ ہوتے کائنات نہ بندی جانور کتوں ہوتے. تو قبلہ آج اگر کسی بندے کو وجود ملا ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ملا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے لولا کا ما خلقت دنیا، پیارے آپ کو نہ پیدا کرتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. اسی واقعہ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہے نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکرتی ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بندہ حضور کا ذکر روکتا رہے گا، دشمن حضور کا ذکر بند کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اسی حال کے اندر وہ دنیا سے واصل جہنم ہو کر چل بسیں گے. اور جب قیامت کا دن ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حساب و کتاب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا دنیا کے اندر کیا کیا؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ بڑی نمازیں پڑھ کے آئے، مولا بڑے روزے رکھ کے آئے، مولا بڑی زکاتیں ادا کی، مولا بڑی تبلیغ کی، بڑا قرآن پڑھا، بڑا قرآن پڑھایا، بڑا درس قرآن دیا، بڑا درس حدیث دیا، مولا بڑے مدارس بنا لیے. باری تعالیٰ صبح و شام ہم تو اپنی گھر والی سے اپنا آدھا سادو سامان علیحدہ کر کے اپنے کندھوں کو اٹھا کے در در کھڑا کرتے تھے تیرے دین کی تبلیغ کے لیے. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اچھا کیا تبلیغ کرتے رہے؟ کیا کبھی میرے محبوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تھا؟ وہ وہاں پر خاموش ہو جائیں گے. تو اس واسطے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور ذکر مصطفیٰ کو بند کر کے ذکر خدا اللہ 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 کی رات تک لگانے والے ذکر خدا جو ان سے جدا چاہے نجدیو واللہ، اس کا معنی خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکرتی ہے. قیامت والے دن پتہ لگنا ہے ذکر مصطفیٰ چھڑ کے ذکر خدا کرتے رہے. یہ ذکر جنت کا سامان نہیں، یہ تو جہنم کی چابی نہ لے کے آئے بیٹھے ہیں. اور تو حکم ہونا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیرے کو چابی کھول جہنم کا دروازہ تے جہنم میں ور چھتی مان دینا. جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں ہے، جہنم دیکھ لے کھیتی مر مان دینا تو مان دین جی آؤ سارا مارو جہنم سے، کیونکہ تھی جہنم کی چابی لے کے آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما عرج بی الی السماء کما مررت بسماء الا وجدت اسمی مکتوبا فیہا محمد رسول اللہ. فرمایا کہ شب معراج میں جس آسمان سے بھی گزرا ہر آسمان کے اوپر میں نے اپنا نام لکھا ہوا پایا، وہاں لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابو نعیم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں لما نزل آدم علیہ السلام بالهند استوحش فنزل جبريل فنادى بالاذان الله اکبر مرتين لا اشهد ان لا الہ الا اللہ مرتين. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کے اوپر اتار دیا، ہندوستان کے اندر جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا آپ اکیلے سے پریشان ہو گئے، آپ کا دل گھبرانے لگا. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جبریل باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جا میرا پیارا آدم پریشان ہے، اس کا دل گھبرا رہا ہے، اس کا دل بے چین ہے، جا کر وہاں پر میرا ذکر کر، میرے پیارے محبوب کا ذکر کر تاکہ میرے آدم کے دل کو سکون مل جائے. تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر اذان کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر دو مرتبہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی دو مرتبہ کہا. تو جب حضرت جبریل نے آ کر اذان اللہ تعالیٰ کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آدم علیہ السلام کو سنایا، وہ آدم علیہ السلام جن کا دل پریشان تھا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سن کر آدم علیہ السلام کے دل کو سکون آ گیا. اسی بات سے ہم تو یہ کہتے ہیں سلام ستر کے جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، سلام ستر کے جس کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں، اور سلام ستر فرشتے ذکر جن کا سننے آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک نازل کیا.
حدیث پاک کے اندر آتا ہے، یہ مشکات شریف کی حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرنے والے، ان یہودیا کان یقال له فلان حبر کان له علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنامیر فتقاضى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا يهودي ما عندي ما اوتيك قال فإني لا أفارق يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تؤتيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجلس معك فجلس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والغداة. بڑی لمبی حدیث ہے، فقط اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب بیان کر دیتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی کا قرضہ دینا تھا. آپ نے یہودی کا قرضہ دینا تھا. ایک مرتبہ اس نے اللہ کے محبوب کو پکڑ لیا اور کرنے لگا، اے اللہ کے نبی میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے، جلدی کرو واپس کرو. آپ نے فرمایا کہ ابھی تک میرے پاس نہیں ہے، جب میرے پاس پیسے آ جائیں گے میں تجھ کو تیرا حق چکا دوں گا. وہ کہنے لگا کہ جب تک آپ مجھ کو میرا حق نہیں دو گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ اتنی دیر تک میرے پاس بیٹھو گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، میں تیرے پاس بیٹھ جاتا ہوں. صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اس کے پاس بیٹھ گئے، آپ نے زور کی نماز پڑھی پھر وہاں پر بیٹھ گئے، عصر پڑھی دوبارہ وہاں پر بیٹھ گئے، مغرب پڑھی پھر وہاں بیٹھ گئے، عشاء پڑھی پھر وہاں بیٹھ گئے. اگلے دن کی فجر کا اجالا تمہیں ہوا، آپ نے نماز فجر ادا کی وہاں پر بیٹھ گئے. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ وہ یہودی کو دھمکیاں دیتے رہے، وہ اس کو ڈراتے رہے، کہنے لگے ہو بےمانہ تجھ کو حیا نہیں آیا، اللہ کا نبی جو آسمانوں کی سیر کرنے والا تو نے ان کو پکڑ کے اپنے پاس دکھا لیا، ہم تیرے ساتھ ایسے کریں گے، تجھ کو ماریں گے، تجھ کو سزا دیں گے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر کے حالات کو جان لیا تھا. آپ کو پتا تھا کہ اگر میں اس کے پاس بیٹھ کر ایسا حسن اخلاق کا مظاہرہ کروں گا تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس، آپ سرکار اس کے پاس بیٹھے رہے حتیٰ کہ وہ بندہ اس کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کہنے لگا وہ شطر مالی فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ جو میں نے آپ سے پیسے لینے کے لیے میں اللہ کی راہ کے اندر چھوڑتا ہوں وہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر چھوڑ دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیسے بھی نہیں لینے سے کل سے لے کر اب تک مجھ کو اپنے پاس کس بات سے پتہ کر کے دکھایا. کہنے لگا ہماری کتاب پر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو صفات بیان فرمائی وہ ساری کی ساری میں نے آپ کے اندر دیکھ لی تھی، آپ کی ہر شان کو میں نے آپ کے اندر دیکھ لیا تھا. کتاب سے پڑھا آپ کی ذات کے اندر اس کا مشاہدہ کر دیا. میں نے کتاب کے اندر یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ نبی جو ہے وہ کبھی کسی کے ظلم و ستم نہیں کرنے والا ہوگا، وہ نبی کبھی غلط گفتگو کرنے والا نہیں ہوگا. میں نے کتاب کے اندر اس طرح کی آپ کے علمت و شان بھی کر رکھی تھی. تو پھر میں نے اس کو آزمانے کے لیے، میں نے اس کا جائزہ لینے کے لیے آپ کو یہاں پر اپنے پاس دکھا لیا. حقیقت کے اندر میں آپ کی وہ شان دیکھنا چاہتا تھا، آپ کے اندر وہ بھی شان پائی گئی. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سچے نبی ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. فارسی شیر شاہباز لامکانی آل رحمت للعالمین در شان. پیر بہت سرکار رہ گئے، سنا ہے دل آپ بولو سبحان اللہ. پیر باہر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو دوانا ایک کاری ایک کلمہ دل دی کاری کلمہ زنگار کریں گا
اس کلمے مانی اتاری وہ کلمہ ہی رے لال جواہر ات کلمہ ہٹی پساری کلمہ دولت ساری عربی کے شعر عربی کے ارات اللہ مدح فی النبی مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما تمدح الورى. شاعر کہتا ہے عربی کا، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر ہر تعریف کرنے والے کی تعریف کی گئی کو تھوڑا ہی پایا ہے. مطلب یہ کہ جو بندہ جتنی بھی حضور کی شان بیان کرے حق ادا نہیں ہو سکتا. حضور کی جتنی مرضی تعریف کرے تعریف کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگرچہ آپ کی شان کے اندر نعت کرنے والا، تعریف کرنے والا، مقام بیان کرنے والا وہ بڑی مبالغہ والی سے کام لے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی شان کا حق ادا ہو نہیں سکتا. کیونکہ آپ کی شان جو آپ کی لائق ہے، جس کے آپ مالک ہیں، وہ مقام وہ شان جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تو مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ حضور کا اس طرح مقام بیان کر سکے. اب ٹائم ہو چکا ہے، تو آج رات کو 11ویں شریف کا پروگرام بھی ہے، تو اسی موضوع کا بقیہ انشاءاللہ تعالی رات کو پیش کیا جائے گا. دوسری نشست رات کو ہوگی. اللہ رب العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. آمین والحمدللہ رب العالمین.